بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال؟ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت میں البریمی سلطنت آف عمان میں ہوں. عمان میں ہمارے 2.5 لاکھ اوورسیز پاکستانی مقیم ہیں جو کہ مختلف بزنس اور مختلف جاب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنا پیار ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں اتنا ہی پیار ہم سلطنت آف عمان کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کیونکہ عمان بھی ہمارا دوسرا گھر ہے. پروگرام کی فارمیٹ کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے آج کا مہمان خصوصی اظہر محمود صاحب ہے. اظہر محمود صاحب عمان میں کب سے مقیم ہیں، پاکستان میں کہاں سے ان کے تعلق ہے اور ان کے بزنس کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے انٹرویو ملاحظہ کیجیے. جی اظہر محمود صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، پی پی آئی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. کب سے، کتنے سالوں سے آپ یہاں عمان میں ہیں؟ سب سے پہلے شکریہ آپ پی پی آر والوں کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمارا انٹرویو کیا. اور مجھے ادھر عمان میں تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں اور میں ادھر ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، واٹر پروف کی کمپنی ہے، اس میں 11 سال سے کام کر رہا ہوں. ایک ہی میرا کفیل ہے، اس کے ساتھ ہی میرا 11 سال سے تعلق ہے اور اس کا ہی میں کام کرتا ہوں. اس کے ساتھ یعنی کہ میرا کبھی کوئی ایسا ویسا مسئلہ بھی نہیں ہوا. اکثر کفیلوں کے ادھر مسئلے بن جاتے ہیں، کوئی کفیل اچھا ہوتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، کسی کو سیلری نہیں دیتا، 100 مسئلے مسائل ادھر عمان میں ہو جاتے ہیں کفیلوں کے ساتھ. اکثر زیادہ تر ہم دیکھا ہے ادھر لوگوں کا نا یہی مسئلہ ہوتا، کسی کا کفیل اچھا نہیں ہوتا، کسی کا کفیل اچھا ہوتا ہے. 100 میں سے اگر 50% میں سے یعنی 50% جو ہے نا وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، باقی مشکل ہی ہوتا ہے. جن کے آزاد ویزے ہوتے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ملتا، کوئی کام پہ نہیں رکھتا، یہی مشکل ہی ہوتی ہے. الحمدللہ مجھے ادھر 11 سال ہو گئے ہیں، میں اپنے کفیل کے ساتھ ہوں. وہ اچھا آدمی ہے، ہم کو سیلری بھی ٹائم پہ دیتا ہے اور کام سارا میں دیکھتا ہوں. وہ خود جاب کرتا ہے، جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میرے پاس آتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کفیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے اور آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ کام آپ پاکستان سے سیکھ کے آئے تھے کہ نہیں ادھر سیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، یہ میں نے پاکستان سے کچھ بھی نہیں سیکھا، یہ کام ہم نے ادھر ہی یعنی کہ عمان میں آ کے سیکھا. پہلے ہمارا بھائی تھا، وہ کام اس نے یہ شرکہ جو کمپنی بنائی ارباب کے ساتھ مل کے، تو وہ سعودیہ میں کام کرتا تھا. 10 سال اس نے ادھر کام کیا، تو پھر ادھر آ کے اس نے شرکہ بنایا. جب شرکہ بنایا تو پھر اس نے ہمارے لیے ادھر سے ویزا نکالا. اس نے بولا کہ آپ ادھر آ جاؤ، ادھر کام کریں گے. میں پھر ادھر آ گیا، پھر اس نے ہم کو یہ تعلیم دیا، اس کام کے بارے میں ہم کو سکھایا. پھر ہم نے وہ کام سیکھا. الحمدللہ ابھی ہم استاد ہیں، ہم خود کام کرتے ہیں اور کام چلتا ہے، اللہ کا فضل ہے. یہ وہی آپ واٹر پروف جو سیلنگ میں یوز ہوتا ہے نا، کنسٹرکشن کمپنی میں کنسٹرکشن کام ہے وہی نا سیلنگ؟ یہ نا کنسٹرکشن کمپنی کا ہی کام ہوتا ہے. اور یہ چھت کے اوپر جب یہ بارش وغیرہ آتا ہے، وہ لیک ہوتا ہے، پانی آتا ہے، جب وہ لیکیج ہوتی ہے نا، کلر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے وہ چھت کے اوپر شیٹ ملتی ہے. اور ایک ابھی تو کیمیکل وغیرہ بھی بہت آ گئے ہیں تو وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہی کام ہے کہ اس کا پھر دوسرا یعنی کہ گھر خراب نہیں ہوتا. اگر وہ واٹر پروف وغیرہ ہو جائے، کیمیکل وغیرہ چھت کے اوپر لگ جائیں گے تو 10-15 سال تو آپ کو ضرورت نہیں ہے رنگ کروانے کی چھت وغیرہ کو، اور چھت بھی مضبوط رہتی ہے، یعنی کہ کوئی کریک وغیرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ سارا کام مطلب سپروائزنگ سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں؟ ہاں جی میں ہی کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے کام اچھا جا رہا ہے. اور ابھی تھوڑا کام کورونا کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ بنا تھا، لیکن وہ تو پھر دنیا کے ساتھ ہی ہے نا، ہر کسی کا کام کا مسئلہ بنا تھا. جب کورونا آیا تھا ہر کوئی پریشان تھا. اظہر صاحب، پہلے آپ کے کوئی رشتہ دار تھے؟ مطلب کیسے یہاں آنا ہوا آپ کا؟ ویزا کس نے دیا تھا؟ پہلے ادھر ہمارے رشتے دار تھے، ہمارا بھائی تھا، وہ ادھر عمان میں تھا. پہلے وہ سعودیہ پھر عمان میں آیا. تو میں ادھر پڑھتا تھا، کالج میں تھا میں سیکنڈ ایئر میں. جب ادھر تعلیم مکمل کی، سیکنڈ ایئر کلاس ہوا، تو پھر میں گیا، یعنی کہ میں پولیس کے لیے اپنے آپ کو ٹیسٹ دینے کے لیے گیا. تو ادھر جب میں گیا تو ان لوگوں نے بولا کہ یہ آپ کی چھاتی چھوٹی ہے، ادھر 37 انچ چاہیے چھاتی. یعنی ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر میں واپس گھر میں آیا تو پھر بھائی کا فون آیا، وہ مجھے بولا کہ آپ ایسا کرو، اپنا پاسپورٹ بناؤ، میں تجھے عمان میں بلاتا ہوں. تو پھر میں نے دوسرا اپنا پاسپورٹ بنایا. پھر بھائی نے ادھر ہمارے لیے ویزے کی ترتیب کی اور پھر ہم ادھر آ گئے. پھر یہ نظام پاکستان میں کس شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ ہمارا شہر لیا ہے، ہمارا تعلق لیا سے ہے. یہ تقریباً مظفر گڑھ کے ساتھ ضلع ہے، ملتان کے قریب ہی ہے.
وہ ضلع ہمارا شہر ہے. ہمارا ضلع لیا ہے اور شہر ہمارا چوک اعظم ہے جو ہمارے سے 9 کلومیٹر ہے. ہم بیسیکل ہم رہتے ہیں گاؤں میں ہیں لیکن وہ شہر ہم سے 9 کلومیٹر دور ہے. اور ادھر ہمارے یعنی کہ ادھر ریت کے ٹیلے بھی ہیں. ادھر دبئی کے شیخ وغیرہ ادھر جاتے ہیں, شکار کے لیے بھی جاتے ہیں ایسے. تو ادھر خرگوش کا شکار کرتے ہیں, تلور کا شکار کرتے ہیں, وہ ہر سال جاتے ہیں. اور وہاں جیپ ریلی بھی ہوتی ہے ادھر, ابھی ہوئی ہے یہ تقریباً 10 دن پہلے. یہ ہمارے علاقے کے ایم پی اور ایم این اے نے یہ اس ریلی کا انعقاد کروایا تھا. تو یہ ہر سال ہوتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئے, کوئی بھی ہر کوئی یعنی کہ جس کی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کا انعقاد کرواتا ہے. یہ اچھا اقدام ہے, اس سے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, لوگوں میں شوق پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو تفریح کا موقع ملتا ہے. یہ جو خرگوشوں کا شکار ہے وہ تو ہمارے پاکستان بھی کرتا, تو یہ عربی لوگ بھی ادھر ہی آتے ہیں شکار کے لیے. ہاں جی ادھر آتے ہیں یہ شکار کرنے کے لیے, ہر سال جاتے ہیں دبئی کے شیخ ادھر شکار کرنے کے لیے. ادھر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں نا, ہمارے شہر چوک اعظم سے آگے جائیں گے ہمارا تحصیل ہے چوبارہ, ادھر یعنی کہ ٹیلے ہیں بڑے بڑے. ادھر پانی کا یعنی کہ کوئی سسٹم نہیں ہے نہر وغیرہ کا. ادھر ریتلی زمین ہے, جیسے یہ دبئی میں نہیں ہو جدھر ڈگر سفاری ہوتی ہے, ایسے ایسے ادھر بھی ایسے ہی ہیں. پھر ادھر لوگ شکار کرتے ہیں, ایسے جاتے ہیں ادھر خرگوش وغیرہ تلور وغیرہ ایسے ادھر جاتے ہیں شکار کرتے ہیں. اچھا, یہ خرگوش آپ لوگ گھر میں پالتے ہیں کہ بس صرف وہ صحراؤں میں ہوتے ہیں؟ نہیں, گھر میں بھی لوگ پالتے ہیں. گھر میں بھی اکثر لوگ زیادہ تر گھر میں پالتے ہیں. کوئی مہمان وغیرہ آ جائے اس کو دوسرا ذبح کر کے کھلانے کے لیے بھی. ابھی تو گوشت کا آپ کو معلوم ہے کتنا مہنگا, پاکستان میں کتنی مہنگائی ہے, تو ہر غریب آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا ہے نا. اکثر گاؤں میں اور یہ کھو وغیرہ جو ہوتے ہیں ادھر لوگ رہتے ہیں, ان لوگوں نے اپنے گھروں میں پالے ہوتے ہیں. یہ مرغے ہو گئے, خرگوش ہو گئے, ایسی چیزیں جو گھروں میں یعنی کہ شہر نہیں جانا پڑے, گھر میں ہی ہو, کوئی مہمان وغیرہ آ جائے یا خود کھانا ہو اس کو ذبح کرو بناؤ اور کھا لو. تو ہمارے لوگ تو اکثر جو ہماری طرف سے آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف, وہ شکاری کتے لے کے آتے ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس جو کتے ہوتے ہیں یا کسی بندوقوں سے شکار کرتے ہیں؟ نہیں, شکاری ہمارے کتے نہیں ہیں. ادھر وہ بندوقوں سے ساتھ شکار کیا جاتا ہے. وہ شروں والی بندوق ہوتی ہے نا, اس میں یہ کارتوس وغیرہ پڑتا ہے شروں والا, اس کے ساتھ زیادہ تر شکار کرتے ہیں ادھر. تو یہ لئیے میں تقریباً ہماری طرف بھی سے بھی لوگ آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں, یہ ادھر کیوں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ وہ ادھر یعنی کہ وہ جو زمین ہے نا وہ ان کے لیے اچھی ہے. ادھر کا موسم, ادھر کا ماحول وہ ان کے لیے اچھا ہے, اس لیے ادھر زیادہ یہ پیدا ہوتے ہیں یا ادھر یہ زیادہ پائے جاتے ہیں. اور جگہ بھی ہیں لیکن ہر علاقے کا اپنی اپنی ایک خاص پہچان ہوتی ہے نا, تو لوگ اکثر یعنی کہ ادھر زیادہ اس چیز کے لیے آتے ہیں. آگے ہمارے آگے ضلع ہے بکھر میں ادھر بھی لوگ جاتے ہیں شکار کے لیے. جب پچھلی بار یہ قطر کے شیخ گئے تھے ادھر شکار کرنے کے لیے تلور کا, اچھا ادھر بھی ہوتا ہے. لئیہ کے اس کے علاوہ مشہور سوغات کیا ہیں کچھ؟ لئیہ کی مشہور سوغات یہی ہے کہ یہ سرسوں کا ساگ, مکی کی روٹی یا گندم کی روٹی, اور یہ حلوہ وغیرہ ہوتا ہے. بس یہی ہے اس کی سوغات. باقی جو ہیں یہ خشک میوہ جات یہ تو پھر ہر جگہ پہ چلتے ہیں. یہ بچے کتنے ہیں عادل صاحب آپ کے؟ میرے بچے, میری شادی کو 3 سال ہو گئے, میرے بچے نہیں ہیں. اللہ پاک نے یعنی کہ امید لگائی تھی لیکن وہ مسئلہ بن گیا ایسا کہ آپریشن کروانا پڑا, اسی لیے تو پھر بچہ تو نہیں ہے. اللہ پاک دے گا انشاءاللہ. چلے دنیا امید پہ قائم ہے. شادی فیملی میں تھی یا باہر سے؟ شادی ہماری فیملی میں تھی. میری شادی میری انکل کے گھر میں ہوئی ہے. ہماری کزن ہے اس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے. میری شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ ہماری شادی اچھی جا رہی ہے, اللہ کا کرم ہے اور نظام چل رہا ہے. اچھا, آپ کی ایسی کوئی خواہش 12 سال میں ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہو عمان آنے کے بعد بھی؟ وہ شعر ہے نا کہ ہر خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان کی ہر خواہش پوری تو نہیں ہو سکتی لیکن جب انسان گھر سے نکلتا ہے نا تو یعنی کہ ادھر جیسے عمان میں آیا ہم لوگ, پھر انسان سوچتا ہے یار میں پیسہ کماؤں گا, میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. تو خواہش تو انسان ہر کر سکتا ہے لیکن پوری تو ایک آدھی ہوتی ہے. بس خواہش یہ تھی کہ جائیں گے اپنا کچھ کمائیں گے اور گھر والے بھی تھوڑا ان کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اپنے بھی ٹھیک ہو جائیں گے,
تو یہی خواہش تھی اپنا گھر اچھا چل جائے. لاسٹ ٹائم پاکستان سے کب آئے؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. میں کرونا میں گیا تھا پاکستان میں، اور یعنی کہ فروری میں، اس سے پچھلے سال فروری میں گیا تھا. جب میں پاکستان میں گیا تھا تو ادھر پھر فلائٹ بند ہو گیا. جب فلائٹ بند ہوگی تو پھر مجھے 7-8 مہینے رکنا پڑا. پھر ہمارا ویزا ختم ہو گیا. پھر باپ کو ہم نے فون کیا، اس نے ہمارا ویزا دوبارہ بھیجا. پھر ہم آیا بھی، ہم کو سال ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ یعنی کہ 2-3 مہینے کے بعد جانے کا پھر پروگرام ہے پاکستان. لیا میں لوگوں کا مطلب روزگار کیا ہے؟ لیا میں لوگوں کا، کئی لوگوں کی جاب بھی ہیں. جاب اتنی نہیں ہے. وہ لیا ایک بیکورڈ سا علاقہ، ایک بڑا سٹی تو ہے نہیں یا بڑا ضلع تو ہے نہیں. لیا میں زیادہ تر لوگوں کا کھیتی باڑی ہے، روزگار. اور اس کے بعد یہ جانور وغیرہ پالتے ہیں، اس کا دودھ بیچتے ہیں. کئی لوگ تو یہ بکری وغیرہ یا جانوروں کا وپار کرتے ہیں، یہ ادھر سے خریدتے ہیں اور منڈی میں جا کے بیچ دیتے ہیں. ان کا یہی ذرائع معاش ہے اور اسے ہی اپنا گزارا کرتے ہیں. کوئی جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ، ان لوگوں نے شہر میں اپنی دکان، کوئی بزنس وغیرہ چھوٹا موٹا کیا ہوا ہے. زیادہ تر لوگوں کا اکثریت یہ کھیتی باڑی اور یہ پیشہ، یہ یعنی کہ جانور لینا، مال مویشی پالنا، اس کو خریدنا اور بیچنا، یہی ان کا زیادہ تر لیا میں یہی دوسرا کام ہے لوگوں کا. آپ خود کتنے پڑھے ہو؟ پڑھائی کی معیار کیا ہے وہاں پہ؟ لوگ تعلیم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنی؟ میری تعلیم تو FA ہے. جب میں پڑھتا تھا اس وقت ہمارے لیا میں صرف ایک یونیورسٹی تھی. ابھی شاید اس کی شاخیں اور کیمپس وغیرہ اور بھی یعنی کہ شہروں میں جیسے چوک اعظم یا فتح پور وغیرہ میں بن گئے. تو ابھی ٹھیک الحمدللہ کافی بہتر ہے ابھی آگے سے. پہلے دور سے تقریباً آج سے 5-10 سال سے اب کافی یعنی کہ سہولیات لوگوں کو ملی ہیں ادھر. تعلیم کے یعنی کہ تعلیم کے لیے بھی اچھی کالج وغیرہ بنے ہیں، اور سڑکیں وغیرہ کا بھی یعنی کہ جال بچھا ہے. لوگوں کو یعنی کہ آنے جانے کے لیے مشکل کام ہو گئی ہے. پہلے تو ایک بس ہوتی تھی، وہ ادھر چوبارہ برون وغیرہ سے لوگ آتے تھے. وہ ایک بس پہ اوپر وہ اسٹوڈنٹ بھی کوئی ادھر لٹکا ہوا، کوئی ادھر لٹکا ہوا، بہت برا حال تھا. لیکن اب اسکول، پرائیویٹ اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، ان لوگوں نے اپنی اپنی بسیں چلائی اور وینیں لگائی ہوئی ہیں. وہ فیس تو لیتے ہیں تو، لیکن سہولت ہے کہ وہ گھروں سے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور گھر میں واپس چھوڑ کے جاتے ہیں. پک اینڈ ڈراپ سروس ہے. اچھا، یہ کام ابھی اچھا ہو گیا ہے. اور کالج وغیرہ بھی یعنی کہ FA سے BA وغیرہ اور FSC وغیرہ یہ، اور دوسرے کالج کامرس وغیرہ یہ بھی بن گئے، پرائیویٹ بن گئے ہیں اور گورنمنٹ کے بھی بن گئے ہیں. یعنی کہ لیا میں شہر میں اور ادھر چوبارہ میں کامرس کالج بنا ہے. ایسے پہلے نہیں تھا، ابھی الحمدللہ کام ہو. آپ کا فیورٹ لیڈر کون تھا؟ ہمارے فیورٹ لیڈر ہیں عمران خان. اس سے پہلے ہمارے جو یعنی کہ ہمارے قبیلے کے لوگ یعنی کہ پہلے بڑے تھے نا، وہ زیادہ تر اکثریت نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے. ہمارے ادھر ہیں پیر سواگ شریف والے صاحبزادہ فیض الحسن، اس کو جب سے عمران خان آیا اس نے لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو بتایا کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس ملک کو کس نے لوٹا، کس نے خراب کیا. اب جو جنریشن ہے نا، اس کا زیادہ جھکاؤ PTI کی طرف ہے. معلوم ہے وہ لوگ، اس نے بچوں، جو آنے والے بچے ہیں نا، جو یوتھ ہے، ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ آدمی اچھا ہے. ان لوگوں نے 70 سالوں میں ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا. تم جب تک اپنے انسان میں شعور نہیں آئے گا اس وقت تک تم لوگ ترقی نہیں کر سکتے. ابھی 2018 میں آپ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ میرے تو گھر والوں نے PTI کو ووٹ دیا تھا. میں نہیں ڈال سکا کیونکہ میں ادھر تھا عمان میں. تو باقی جو ہمارے گھر میں تھے ان لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا تھا. اور ہم نے ادھر سے فون بھی کیا تھا کہ آپ PTI کو ووٹ دیں. ہمارے علاقے میں جو سیاست کی سیاست میں 2-3 خاندان ہی زیادہ تر. ایک ہیں اور سیڈ گروپ، وہ بہت پرانا یہ سیڈ سیاست میں ہے. اور ابھی اس بار حاجی عبدالمجید خان نیازی صاحب، وہ PTI کی طرف سے اس میں لوگوں نے الیکشن لڑا. عمران خان کے کچھ خوبیاں ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. کیوں آپ کو پسند ہے عمران خان؟ سب سے پہلی بات جو اس کی ہم کو پسند ہے، مجھے نہیں، زیادہ تر لوگوں کو یہی پسند ہے کہ وہ ایماندار ہے. وہ دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ سیدھی بات کرتا ہے. بھائی یہ کام ایسے ہو رہا ہے، آدمی عوام کو بتاتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. محنتی ہے، لڑتا ہے، اس کی یہ خاص باتیں ہیں. یہ چیزیں انسان کو دوسرا
جو جب اس کا لیڈر ایسا محنتی ہو, لڑے گا کام کے لیے, محنت کرے گا, تو یہی آگے جو جنریشن ہے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ بھی بولے گا یار میرا لیڈر ایسا کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کی بات, جب وہ باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کی باتیں اس کی یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں تیر کرتی ہیں. جو ابھی کی جنریشن ہے, جو آنے والا مستقبل ہے نا, جو مجھے جو نظر آ رہا ہے, جو آنے والی جو یہ پیپل پارٹی, یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو سمجھ لو دفن ہو گئی ہیں. یہ میں مطلب کون سی پارٹیاں زیادہ کمپٹیشن, جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کانٹے دار مقابلہ؟ یہ آج سے پہلے تقریباً 2018 سے پہلے نا یہ پیپل پارٹی اور یہ نون لیگ کا ہی زیادہ آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کانٹے کا. تو بعد میں یہ سیڈ گروپ ہے, یہ بہت پرانے پہلے پیپل پارٹی میں تھے, یہ ان لوگوں نے چھوڑ کے پھر کاف لیگ میں چلے گئے, تو پھر پیپل پارٹی کا ادھر تقریباً صفایا ہو گیا. ابھی پھر کاف لیگ کا اور اس کا نون لیگ کا مقابلہ ہوتا تھا. جب 2018 ہے اس میں پھر پی ٹی آئی جب آئی نا, اس نے پھر ان دونوں خاندانوں کا, ہمارا سیڈ گروپ اور صاحبزادہ یہ پیر ہمارے ادھر پیر صاحب شریف والے, وہ یہی الیکشن لڑتے آ رہے ہیں. یہی دونوں ہی آپس میں الیکشن لڑتے تھے, ان کے مقابلہ ہوتا. ابھی جب سے یہ پی ٹی آئی آئی ہے, ابھی یہ مجید خان نیازی صاحب ہے وہ آئے ہیں, اس نے پچھلی بار ان لوگوں کو ہرایا ہے, اور صاحبزادہ کو بھی اور سیڑوں کو بھی. یہ سیڑ کا ایک بھائی تو پی ٹی آئی میں چلا گیا, اور ایک جو ہے وہ دوسرا پہلے وہ آزاد الیکشن لڑا, ابھی وہ کاف لیگ میں چلا گیا. ان تین بڑی سیٹ جو ایم این اے کی سیٹ, ان تینوں میں مقابلہ ہوتا ہے ابھی فی الحال. تو پچھلی بار ابھی یہ پی ٹی آئی جیتی ہے, ان دونوں کو ہرایا پیپل پارٹی اور نون لیگ کو. یعنی کہ پرانی جو سیاست ان کی وہ ان کو یعنی لوگوں نے ریجیکٹ کیا. ابھی نئی سیاست آئی ہے, نئے لوگوں کو لوگ پسند کر رہے ہیں. اور ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے وہ ایم پی اے کے, وہ تو ادھر ہمارے قیصر عباس خان مغسی صاحب وہ جیتے ہیں. ایک ہمارے ادھر دوسرا ایم پی اے تھا آزاد جیتا تھا, لیکن پی ٹی آئی میں چلا گیا, اور بعد میں اس کا دوسرا ہو گیا, وہ لوٹا بن گیا, پیسہ لیا اور دوسری پارٹی میں چلا گیا. کیا نام تھا اس کا طاہر رنداوا. تو پھر دوبارہ الیکشن ہوئے تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. جی آزاد صاحب, تو بس مجھے پتہ چل گیا پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, تو آنے والے الیکشن کے لیے کیا عمل کریں, ووٹ کھلے جائیں گے؟ انشاءاللہ میرا پروگرام ہے جانے کا. اگر میں ادھر ہوا تو الیکشن ہوئے تو ضرور ووٹ ڈالیں گے. اگر الیکشن تاخیر سے ہوئے تو پھر تو مشکل ہے, لیکن یعنی کہ میرا ابھی فی الحال پروگرام ہے پاکستان میں جانے کا. اگر ان 3-4 مہینے میں ہو گئے پھر تو ضرور ڈالیں گے. اگر آگے پیچھے اگر 5-6 مہینہ پھر دیکھیں گے جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوئے گا. آپ کے باقی فیملی سارے پی ٹی آئی میں بھائی سارے جتنے آپ کے فیملی ہے؟ ہمارا معلوم ہے, اصل میں یہ مشکل ہے کہ ہمارا ہے ادھر گاؤں, ادھر زیادہ تر ووٹ پڑتا ہے برادری بیس پہ. اچھا, جو برادری فیصلہ کرتی ہے, یعنی سب لوگ جو اپنے گھر میں فیصلہ کرتے ہیں, جو 3-4 گھر اس طرف ہو گئے, 3-4 گھر اس طرف ہو گئے, ایسے ماحول ہے. تو لیکن ابھی جو جو جنگ آدمی ہے, بچے ہیں نا, جو ابھی یوتھ ہے, وہ زیادہ سپورٹ دوسرا پی ٹی آئی کو کر رہی ہے. یعنی گھر میں اگر 10 فرد ہے نا, اس میں تو 6-7 تو آدمی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو ضرور ہے. مہنگائی کا دور ہے نا, مہنگائی کا دور ہے ابھی, تو سمجھ لو کہ یہ نواز شریف کے یہ نون لیگ کو تو لوگ بالکل ہی بھول گئے ہیں. اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ یہ عمران خان کو بول دے یہ مہنگائی ہے, یہ تو اس نے اس سے بھی کام اوپر کر دیا. اتنا مہنگائی ہو گیا, یعنی کہ لوگ اتنے تانگ ہیں ان سے. جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں, مہنگائی کافی عروج پہ ہے. اظہر صاحب, بھابھی کے لیے تھوڑا سا کچھ گنگنا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ مجھے گنگنانے کا نہ شوق ہے نہ سننے کا شوق ہے. میں اگر آپ بولتے ہیں تو میں پھر پنجابی کی میں کوئی آپ کو نظم وغیرہ سنا سکتا ہوں. سنا دے پنجابی کا نظم سنا دے, کوئی بات نہیں. شاہ کا ایک کلام ہے نا, این عشق جنہاں نوں لگ جاندا وہ سک جاندے وانگ کانے آندے, کچھ سک جاندے تو کچھ مک جاندے, کچھ خلقت دے نہ تانے آندے, کسے عشق دا نام بدنام کیتا, کچھ سڑ گئے وانگ پروانے آندے, وارث شاہ عشق دے بجے نہیں چھٹ دے, چھٹ جاندے قیدی جیل خانے آندے. زبردست جی, زبردست جی. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان اظہر محمود صاحب. گفتگو آپ نے سنی. دوستوں, اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے. شمشاد خان, PPR نیوز, سلطنت آف عمان.